الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے عمل کو نہار منہ یعنی صبح شام جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنی مال و دولت آ جائے گی کہ آپ ان لوگوں میں بانٹیں گے۔ آپ غریب ہیں، آپ کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشحالی لائے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اس عمل کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس جتنے بھی گھر ہیں، آپ کا ایک عمل کرنے سے اللہ رب العزت ان کے گھروں میں بھی خوشحالیاں عطا کر دے گا۔ کیونکہ آج جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے۔ اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ عمل ہماری بہت ساری بہنوں اور بھائیوں کا آزمایا ہوا ایک خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا وظیفہ سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے، اس سورہ مبارکہ کا یہ خاص وظیفہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کا ایسا زبردست وظیفہ بتائیں گے، اور یقین جانیں کہ ہمارے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر سورہ کوثر کو اس ترتیب کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کا کوئی بھی مالی پریشانی، مالی تنگ دستیاں ہیں تو وہ اس عمل کی بدولت حل ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پر بزرگان دین یہ وظیفہ اس صورت میں لوگوں کو دیتے ہیں جب لوگوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوں، یعنی ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول نہیں ہے، گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یعنی ہر وقت پریشانیاں اور ان کو مصیبتوں کا سامنا رہتا ہے۔ تو ایسے میرے بہن بھائی، خدا را آج جو سورہ کوثر کا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، یہ آپ نے پورے تن من اور شوق کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، کوثر ایک چشمے کا نام ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیں گے۔ پیارے ناظرین، امام بخاری میں درج ہے کہ اللہ رب العزت کے ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سارے لوگ کوثر جو کہ ایک ندی ہے اس مقام پر سارے جمع ہوں گے۔ اگر سورہ کوثر کا نزول دیکھا جائے تو اس کا نزول بڑا ہی زبردست ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے۔ تو جو مشرکین مکہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز مارنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، نرینہ سے مراد ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو آپ نعوذ باللہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید رنجیدہ ہوئے، تو تب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کی۔ اس سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر کی بشارت دی، اور دوسرا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو جو ابتر کہتے ہیں حقیقت میں وہی ابتر ہیں۔ اور آج جو دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتر کہہ کر پکارتے تھے، آج ان لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اس لیے کہ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دشمن کا خوف ہو، یا آپ کو نوکری سے نکالے جانے کا غم ہو، یا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے اور آپ کو ان پیسوں کے ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یعنی کسی بھی قسم کے ڈر کے حوالے سے آپ سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یقین جانیں کہ آپ سورہ کوثر کو کثرت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ پر اتنے خصوصی رحم و کرم کا معاملہ عطا کرے گا
کہ آپ کی وہ مصیبت، وہ پریشانی فوری طور پر ٹل جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یقین جانیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ جس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ضرور خوشحالیاں لائے گا، بس شرط یہی ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو 7 دن تک لگاتار پورے شوق کے ساتھ، پورے کامل و یقین کے ساتھ، اور جس ترتیب کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو پیارے ناظرین، سورہ کوثر کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کو آپ نے اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ آپ نے صبح نہار منہ یعنی صبح اٹھتے ہی ساتھ آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کو آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے، چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ جب آپ نہار منہ اٹھیں تو سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ کم از کم 3 مرتبہ لازمی درود ابراہیمی، یہ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 141 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو یعنی اے روزی دینے والی ذات، یاد رہے کہ جب آپ یا رزاقو کا ورد کر رہے ہوں تو آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہیں، آپ کے گھریلو مسائل ہیں، آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، یا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا بچے یا بچوں کے رزق میں مسائل ہیں، یہ ساری باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت کے اس پاورفل نام یعنی یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کی آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کی ترتیب ایسے ہوئی کہ آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 141 کی تعداد میں سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یا رزاقو پڑھ کر آخر میں دوبارہ 21 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ نہار منہ یعنی آپ نے صبح کے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ یہ عمل وضو کے ساتھ یا وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ 7 دن لگاتار اس عمل کو کریں اور رزلٹ آپ کے سامنے خود ہوگا، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا، اور اگر ایسے 5 لوگوں کے ساتھ آپ جھگڑا کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے فرمایا ان 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا۔ نمبر 1، قوم کا سردار۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے فرمایا کبھی بھی قوم کے سردار سے جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے اس کے پیچھے ساری قوم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو اپنی ہی ذلت و رسوائی کا سامان اکٹھا کرو گے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ پوری قوم سردار کی ہی بات مانے گی، آپ کی بات کو کوئی نہیں سنے گا۔ نمبر 2، عالم کے ساتھ۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے فرمایا کبھی بھول کر بھی کسی عالم کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے اور اس کو ستاؤ گے تو اگر اس نے بد دعا کر دی تو پھر آپ برباد ہو جاؤ گے، اس لیے کبھی بھی کسی عالم کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ نمبر 3، بچوں کے ساتھ۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے فرمایا کبھی بھول کر بھی کبھی بچوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو بچے ہیں اور آپ سمجھدار ہیں، تو سمجھداری سے کام لیں، بچوں سے محبت کریں اور ان سے جھگڑا نہ کریں۔ اور نمبر 4، عورت کے ساتھ۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے فرمایا کبھی عورت کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا، چاہے وہ عورت اپنی ہو یا غیر کی، عورت عورت ہی ہوتی ہے، اور اگر آپ عورت کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو آپ بربادی کی اور چلے جاؤ گے۔ اور نمبر 5، بد زبان سے۔
پیارے دوستو، حضرت علی نے فرمایا 5واں شخص بد زبان ہے، یعنی جو برا بولتا ہے، بات بات میں گالی دیتا ہے، اور جب ایک بار بولنا شروع کر دے تو چپ ہونے کا نام نہ لے، تو ایسے بد زبان سے بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا۔ پیارے دوستو، ویسے تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ 5 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے ہمیں کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔